السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 13 ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ایک سچا واقعہ سنا تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کی مدد کی، کنویں سے جا کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور اس کو واپس کیا اور علیحدہ جا کر ایک دعا مانگی تھی جو آپ کو بتائی گئی تھی۔ اسی سبب سے ریلیٹڈ کچھ مزید ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ ضرورت پوری کرنا بولتے ہیں کسی کی کوئی پریشانی دور کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، جبکہ حضرت نے تو صرف سہولت پہنچائی تھی، پھر بھی نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ ضرورت پوری کرنے کی کچھ صورتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، جیسا کہ قرض کی ادائیگی۔ کوئی شخص مقروض ہے، اس کا قرض ادا کر دیا یا اس میں کچھ حصہ ڈال دیا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کے بعد یہ دعا مانگ لیں۔ پیاسے کو پانی پلانا، کسی ضرورت مند کو لباس مہیا کر دینا، اگر کسی کو ضرورت ہو رہائش کی، رہائش مہیا کر دینا یا اس کا کرایہ ادا کر دینا، کسی ضرورت مند کا گھریلو راشن مہیا کر دینا، کسی کی گاڑی بند ہو گئی، اس کو دھکا لگا دیا وغیرہ شامل ہیں۔ اور بھی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، یہ تو صرف مثال کے طور پہ آپ کو بتائی گئی ہیں۔ چھوٹی سی سپورٹ ہو گئی، کسی بھی قسم کی سمجھداری سے صاف شفاف طریقے سے پورا کرنے کے بعد اس دعا کو مانگنا ہے، تو انشاءاللہ عجیب و غریب نتائج آپ دیکھیں گے۔ اس کے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی مقاصد کے لیے، تو آج ہی سے موقع کی تلاش کریں، موقع تلاش کرنا شروع کریں۔ یہ جتنے کامیاب لوگ ہیں یہ موقع کو سمجھتے ہیں، اس لیے کامیاب ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے سبب کی جانب۔ سبب فقر نمبر 12 ہے جھوٹ بولنا، خواہ مذاق میں ہو۔ جھوٹ بولتے ہیں ایسی بات کرنا جو واقعے کے خلاف ہو۔ جھوٹ سے رزق کے نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ بعض خطرناک جھوٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ قرآن میں جھوٹ، حدیث میں جھوٹ، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس میں نہ ہو، غلط راستہ بتانا، جھوٹا خواب سنانا اور بکثرت بولا جانے والا جھوٹ، سنی سنائی بات کرنا۔ کسی کو بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہو، واقعات سنانے کی، قصے کہانیاں سنانے کی، رپورٹس دینے کی، تو آپ سوچیں اس بیچارے کے رزق کے معاملات میں کتنا خلل پیدا ہوتا ہوگا۔ یہ نہ کرتا اس کا چہرہ کتنا اچھا کھلا کھلا ہوتا، رحمت کے فرشتے پتہ نہیں کتنی دیر سے اس سے دور ہوں گے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا، جب تک مذاق میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دیا جائے۔ جس شخص کو مذاق میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو، یہ علامت ہے کہ ایمان مکمل نہیں۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں ایمان مکمل ہو جائے، وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ ایک بات کا ذکر پھر سے کرتے چلیں کہ جو ہمارے پاس ظاہری اسباب ہیں، جیسے کہ دکان ہے یا جاب ہے یا کچھ اور، ان کی بھی قدردانی کرنی ہے، ان کی ناقدری نہیں کرنی، ان کو وقت بھی دینا ہے جتنا آپ نے طے کر لیا ہو، توجہ دینی ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ غیبی اسباب کو سن رہے ہیں، ان پر غور بھی کر رہے ہیں، ان کا بھی پریکٹیکل کرنا ہے، تب یہ مسئلہ رزق کا
مضبوط بنیادوں پر حل ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔